ہمارے مہمان خصوصی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اولڈ بوائے ہیں. آپ کا تعلق آیت اللہ دلدار علی غفراماب سے اور خاندان اجتہاد سے ہے. یہ علی سوسائٹی کی خوش قسمتی ہے کہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا کرب جواد صاحب اس جلسے میں تشریف لائے. میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ سرکار ڈائز پہ تشریف لائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. ظاہر ہے کہ بہت مختصر وقت ہے اور صرف 10 منٹ کا وقت ہے، اور 10 منٹ میں بات کو پیش کر دینا تقریباً ناممکن ہے. اور تقریر تو ہو گئی، سوامی پرمود کرشنن جی تقریر کر چکے، بہت زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے 10 منٹ میں. ظاہر ہے کہ فضائل اس کے بیان کرنا ہے کہ جس کے لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام انسان و جنات علی کے فضائل لکھنے لگے، تب بھی سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. 10 منٹ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک پہلو میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیہ کریمہ جس کو انہوں نے بیان قرار دیا خصوصیت سے، کیونکہ علمی درسگاہ ہے جہاں میں تقریباً 7-8 سال یہاں کے اوپر میں نے قصب فیض کیا. یہاں کے اوپر جب میں علی ڈے میں شریک ہوتا تھا تو سامعین کے سب میں بیٹھتا تھا. اب بہرحال یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں اسٹیج پر حاضر ہوں، چند کلمات رد کرنا ہے. قرآن مجید میں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. قرآن مجید میں ایک علمی درسگاہ کی مناسبت سے چند جملے کرنا چاہتا ہوں. پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں اپنے کو اکرم نہیں کہا ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو کہیں اکرم نہیں کہا ہے. اکرم ہے کریم کی سپرلیٹو ڈگری، کریم کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکرم، یعنی کریم ترین سب سے بڑا کرم کرنے والا. اکرم کی کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا کرم کرنے والا، سب سے بڑا کرم کرنے والا. پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کو کہیں اکرم نہیں کہا. اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی، بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی، لیکن کہیں اللہ نے اپنے کو اکرم نہیں کہا ہے. لیکن جب کمال علم انسان کو عطا کیا ہے تو اللہ نے فخریہ اپنے کو اکرم کہا ہے کہ میں کریم ترین ہوں. اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قدرت میں سب سے بڑا کرم ہے علم کا عطا کرنا، علم کو دینا. اسلام دین علم ہے، اسلام دین عقل ہے. بہت کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، لیکن میں بچوں اور جوانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ علم سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے اسلام کی کہ علم تفسیر حاصل کر لو، علم فقہ حاصل کر لو، علم قرآن حاصل کر لو، قرآن کو حفظ کر لو. خالی یہ نہیں ہے علوم اسلام، بلکہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے لیے جو بھی علم مفید ہو وہ علم دین ہے. اسلام انسانیت کے لیے جو بھی علم مفید ہے وہ علم دین ہے. اگر انسانیت کے لیے انجینئرنگ کی ضرورت ہے تو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا ہی علم دین بن جائے گا.
اگر ڈاکٹری کی ضرورت ہے سماج اور سوسائٹی کو تو ڈاکٹر بندہ ہی علم دین بن جائے گا. اگر میدان جنگ میں سپاہی کی ضرورت ہے انسانیت کو تو سپاہی کا ہنر حاصل کرنا ہی علم دین بن جائے گا. تو جو علم انسانیت کے لیے مفید ہے وہ علم دین ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ارشاد ہے، اسی کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو بالسین. میں بافہم حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے علم حاصل کرنے کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے. علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے. مجھے بتائیے چین کبھی علوم دینیا کا مرکز رہا؟ یہ تو الٹی بات ہونا چاہیے تھا، برعکس کہنا چاہیے تھا. رسول کو تو یہ ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو تم کو چین سے چاہے مدینے کیوں نہ آنا پڑے ہو. توجہ چاہوں گا، چین سے چاہے مدینے کیوں نہ آنا پڑے آؤ، یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا چاہے مدینے سے چین کیوں نہ جانا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بڑی دنیاوی علوم مراد ہے. مراد ہے کیمسٹری، مراد ہے انجینئرنگ کے علم، مراد ہے سائنسی علوم. یہ مسلمانوں کے تمام علوم حاصل کرنا چاہیے. یہ تمام علوم کہ جو انسانیت کے لیے ضروری ہے ان کو حاصل کرنا ہی عبادت بن جائے گا اور یہی علوم دنیا بن جائے گا. یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، میں دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اطلبوا الحکمہ ولو من اہل الشرک. حکمت حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے نان مسلم کے سامنے زانو ادب کیوں نہ طے کرنا پڑے تمہیں. بہترین دلیل ہے میرے اس موضوع کے لیے کہ چاہے نان مسلم کے سامنے تمہیں زانو ادب طے کرنا پڑے، علم حاصل کرو، حکمت حاصل کرو. تو کیا ہم کسی نان مسلم سے قرآن کا علم حاصل کریں گے؟ کیا کسی نان مسلم سے ہم تفسیر کا علم حاصل کریں گے؟ کیا کسی نان مسلم سے ہم فقہ کا علم حاصل کریں گے؟ مراد یہی علوم ہے جو دنیاوی علوم ہے کہ مسلمان دنیاوی علوم میں بھی ماہر ہونا چاہیے. رسول اللہ کا حکم ہے، اسی لیے یونیورسٹی ہے کہ جہاں دینیات کا شعبہ بھی ہے اور دنیاوی علوم کے شعبے بھی. یہ ہے مکمل اسلام، یہ ہے مکمل اسلام. بس میں چاہتا ہوں کہ چند جملے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کو شب ولادت ہے اور کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علوم رسالت کے حامل، مولا علوم الہیہ کے حامل جس وقت ولادت ہوئی یہی شب ولادت کی اجازت. دو جملے کرنا چاہتا ہوں. جب مولا کی ولادت ہوئی ہے 3 دن تک کعبے کے اندر رہے. اس کے بعد تیسرے دن کعبے کی دیوار شق ہوتی ہے تو استقبال کے لیے رسول اللہ موجود، اللہ کے رسول استقبال کے لیے موجود. چچی جناب فاطمہ بنت اسد آغوش کے مولا علی کو لیے ہوئے پہنچی نزدیک رسول اللہ کے. کیا ہے میرے بھتیجے؟ تو ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ کیا 3 دن ہو گئے ہیں بچے نے آنکھ نہیں کھولی، بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے. رسول نے مسکرا کر کہا اے چچی میری آغوش والی کو دیجئے، بچے کو میری آغوش میں دیجئے. جیسے ہی مولا علی رسول کی آغوش میں آئے، مولا علی نے خوشبو رسالت کے جیسے ہی احساس کیا ویسے ہی آنکھیں کھول کر رسول کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی، رسول کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی. رسول نے سند دی کہ خصصتنی بالنظر خصصت کا بالعلم. اے علی تم نے پہلی نظر کے لیے میرے چہرے کا انتخاب کیا ہے، میں نے اپنے سارے علوم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ علوم رسالت کے وارث کا نام ہے علی ابن ابی طالب، علوم الہیہ کے حامل کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں نے کہا تفسیر ظاہر نہیں ہو سکتی جو میں 10 منٹ گزر گئے ہوں گے اسی میں 2-4 دن اور جلدی سے آپ کے سامنے کہ مولا علی کا دعویٰ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. آپ دیکھیں ہوشیار اور چالاک لوگ
ہر طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں مگر کبھی علم کا دعویٰ نہیں کرتے. توجہ رہے. میں یہ دعویٰ کر دوں گا کہ بہت بڑا نمازی ہوں. لوگ کہتا مسجدوں نے کبھی دکھائی نہیں دیے, کہتا گھر میں پڑھتا ہوں. اب گھر میں جا کر کون دیکھ رہا ہے کہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. بہت روزے رکھتا ہوں, معلوم ہے کہ گھر میں پیٹ بھر کے کھا لیا, منہ پوچھ کے باہر نکلا ہے, روزے سے ہوں. بڑا متقی ہوں, بڑا پرہیزگار ہوں, اللہ کا بہت خوف ہے دل میں, اللہ کی بہت محبت ہے دل میں. اب کوئی دل چیر کے تھوڑی دیکھے گا, کہے گا. تو چالاک انسان ہر طرح کا دعویٰ کرے گا مگر یہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو, کیونکہ اور دعووں کا پول نہیں کھلے گا مگر اس کا پول فوراً کھل جائے گا. فوراً کھل جائے گا. مانو کسی بچے نے اٹھ کر پوچھ لیا کہ صاحب آپ میتھمیٹکس سے واقف ہیں, کہا صاحب میتھمیٹکس زیادہ جانتا ہوں, کہا 19 کا پہاڑا پڑھ کے سنائیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں بھی 99% کو یاد نہیں ہوگا 19 کا پہاڑا. تو معلوم ہے کہ علم کا دعویٰ کبھی کوئی نہیں کرتا. یہ علی کی شخصیت ہے کہ جس نے ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے پوری کائنات کا علم علی کو حاصل ہوا. پوری کائنات کے عالم ہے جو ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بہت سلسلے پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. کیا کیا جائے, بڑی مشکل ہے میرے لیے. 10 منٹ کے اندر تو تمہید ہی ختم نہیں ہوتی ہے, تقریر تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. ایک بات کہی جاتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی صفائی یہاں پر صفائی نہیں پیش کرنا بلکہ جو غلط فہمی اگر کسی کے دل میں ہے تو دور ہو جائے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم لوگ حضرت علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ بہت سینسٹیو پہلو ہے جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. اور اس کے لیے یہ دعویٰ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا جو کچھ پوچھتا ہے پوچھو, اور یہ کہتے علی نے دعویٰ کیا تھا جو کچھ پوچھتا ہے پوچھو. تو پہلی بات بیان کر دوں کہ پوری ذمہ داری سے پوری شیعہ کمیٹی کی طرف سے میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نگاہ میں جس طرح سب مسلمان مانتے ہیں ہم بھی اسی طرح سے مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اطمینان سے کر رہا ہوں سب کی طرف سے ذمہ داری سے کہ سب سے افضل و بزرگ ذات اللہ کے بعد ہماری نگاہوں میں حضور سرور کائنات کی ہے. مگر ہم علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, یہ علی ڈے کیوں ہو رہا ہے, توجہ رہے توجہ رہے, یہ علی ڈے کیوں ہو رہا ہے, یہ علی کے فضائل کیوں بیان ہو رہے ہیں, یہ علی کے مراتب کیوں بیان ہو رہے ہیں. جب بھی ہم علی کے فضائل دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ہم علی کو زیادہ جانتے ہیں, رسول کو کم سمجھتے ہیں, بلکہ جب بھی ہم علی کی فضیلتیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو جہاں علی کے فضائل پیش کرنا مقصد ہوتا ہے وہاں دنیا کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ دنیا یہ دیکھے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا, جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا, جب وسیع ایسا ہے تو خود رسول کیسا ہوگا, اور جب وزیر ایسا ہے تو خود سلطان کیسا ہوگا, جب ساقی کوثر ایسا ہے تو مالک کوثر خود کیسا ہوگا, ارے جب باب شہر علم ایسا ہے تو خود شہر علم کیسا ہوگا. بس میں نے کہا کیا کیا جائے, گنجائش نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی اور حاضر ہوئی تو تفصیل حل ہوگی. مولا علی کا تذکرہ اور 2 جملے سن لیجیے. علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے مورخین حیران ہیں, جس کے لیے ہسٹورین حیران ہے. اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں ہوگا, اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں, ایک لفظ نہیں. ہسٹورین حیران ہے کیونکہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں, بعض صفتیں ایسی ہوتی ہیں, بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتے, جن کو کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے.
توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے مجمع کی، جس کو متضاد صفات کہا جاتا ہے، جن کو کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے، جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتے. جلدی سے 2-3 مثالیں جو بہت کہوں گا. رستم کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ منبر پر بیٹھا ہوا فصیحوں پر خطبہ دے رہا ہوگا. رستم کے لیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ممبر پر بیٹھا ہوا عالمانہ خطبہ دے رہا ہوگا. اور ارسطو اور ارسطاٹل کے لیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میدان جنگ میں تلوار کے جوہر دکھا رہا ہوگا. یہ 2 صفتیں ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی. رستم کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ممبر پر بیٹھا ہوا عالمانہ خطبہ دے رہا ہوگا. اور ارسطو اور افلاطون کے لیے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میدان جنگ میں تلوار کے جوہر دکھا رہا ہوگا. مگر یہ علی کی شخصیت کا معجزہ تھا کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا تھا، اور جب منبر پر آتے تھے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا. بس 2-3 جملے. دیکھیے جملہ ایسا ہے جو انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا. علی گڑھ کا بازو پانی کا مجمع جملہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں. کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس متضاد صفتیں. جب دشمن کا سامنا ہوتا تھا تو علی کے کردار میں پتھر کسی صلابت پیدا ہو جاتی تھی، اور جب کسی یتیم کا سامنا ہوتا تھا تو کردار میں شبنم کسی لطافت پیدا ہو جاتی تھی. یہ ہے اس شخصیت کا نام، اس کا نام ہے علی. بس میں نے کہا کہ تمام تفصیلات چھوڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی فن خطاطی کا میں نے جو مولا علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید حسین ترین فن خطاطی کے نمونہ. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بہت توجہ پڑھ لی ہے. مجمع کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آج ہی جا کر دیکھے، سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، آج بھی دیکھا. فن خطاطی فائن آرٹ ہے. فن خطاطی یعنی اس کو کتابت کہہ لیجیے، کیلیگرافی کہہ لیجیے. کیلیگرافی کے بہترین ماہر تھے علی. کیلیگرافی کے بہترین ماہر تھے علی. آج بھی ثبوت موجود. کیلیگرافی ایک فائن آرٹ ہے، فائن آرٹ ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں. یعنی پرانے زمانے کے جو کیلیگرافر ہوتے تھے وہ اپنی انگلیوں کو نرم رکھنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرتے تھے اور کچھ مخصوص تیل استعمال کرتے تھے انگلیاں نرم رہیں. کیونکہ جتنی انگلیاں سخت ہوں گی اتنی لکھائی خراب ہوگی. جس کی انگلیاں سخت ہوتی ہیں وہ کیلیگرافر نہیں بن سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں نرم ہو. تو ایک کیلیگرافر کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں نرم ہو. اور ایک میدان میں تلوار کے دھنی سپاہی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انگلیاں بہت سخت ہو. بہت ضروری ہے کہ انگلیاں بہت سخت ہو. کیونکہ اس کی انگلیاں نرم ہوئی تو پھر تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں جمے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت سخت ہو. مگر یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ جب فن خطاطی کے میدان میں آتے تھے، جب کیلیگرافی کے میدان میں آتے تھے تو انگلیاں اتنی نرم ہو جاتی تھی کہ کیلیگرافی کے بہترین نمونے دنیا کے سامنے آتے تھے. اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو انگلیاں اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ در خیبر میں نظر آتی تھی. بس اگر اجازت ہو 1 منٹ کی، اگر 1 منٹ کی اجازت ہو تو میں آج کی شب کے سلسلے میں جلدی سے 2-3 جملے اور کر دوں، کیونکہ بڑی مشکل ہمارے لیے یہی ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی کم سے کوئی تقریر نہیں ہوتی. لہٰذا اتنی مختصر بہت مشکل ہے. اب سنیے، جلدی سے سن لیجیے. ماشاء اللہ سب مولا کی محبت کرنے والے موجود ہیں اور 2 یا 3 منٹ لینا، ایسے زیادہ نہیں. میں نے عرض کیا کہ مولا علی رسول کی آغوش میں آ گئے، رسول کی آغوش میں آ گئے. اب عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو واپس لے لیا اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر لے گئی اور وہاں جا کر مولا علی کی پرورش نہیں. تاریخ کچھ اور ہے.
روایت کچھ اور ہے. تاریخ و روایت یہ ہے کہ مولا علی رسول کی آغوش سے نہیں اترے، اور 2 یا 3 منٹ رسول کی آغوش سے نہیں اترے. اب ماں کی آغوش میں نہیں جا رہے ہیں، اب باپ کی آغوش میں نہیں جا رہے ہیں، رسول کی آغوش سے نہیں اترے، رسول اپنے گھر لے گئے. اب کہاں کو پرورش ہو رہی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ رسول کے لعاب دہن سے پرورش ہو رہی ہے. زبان چسا کے رسول علی کو پرورش دے رہے ہیں. اب سنیے جلدی سے کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں بچہ موجود ہوتا ہے لوگ وہیں مبارکباد دینے جاتے ہیں. لہذا علی کی پیدائش کی مبارکباد اب نہ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر پہ جا رہا ہے، جناب ابو طالب کو مبارکباد نہیں مل رہی ہے، بلکہ جتنے مبارکباد دینے والے ہیں وہ رسول کے پاس آ رہے ہیں. اے محمد مصطفیٰ بھائی مبارک ہو، اے محمد مصطفیٰ بھائی مبارک ہو، اے محمد مصطفیٰ بھائی مبارک ہو. رسول مبارکباد دی جا رہی ہے. اور جب بھی مبارکباد دینے کے لیے ایسے موقع پر لوگ آتے ہیں تو ایک بہت کامن سوال ہوتا ہے. 1 منٹ بہت کامن سوال ہوتا ہے. وہ کامن سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی شکل کس پر گئی ہے؟ تو وہ گفتگو ہوتی ہے، پیشانی دادا سے مل رہی ہے، ناک جو ہے باپ سے مل رہی ہے، آنکھیں ماں سے مل رہی ہیں، اور اگر گھر والوں سے شکل نہ ملے تو سیدھی گولیاں ہونے لگتی ہے. لہذا گھر والوں سے شکل ملتی ہے بچے کی. لہذا یہی کامن سوال رسول کے لیے مشکل ہو گیا، رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا. اب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ محمد یہ بتائیے کہ علی کی شکل کس پر گئی ہے. اب رسول کیا جواب دے؟ کیونکہ گھر والے سے شکل ملتی ہے اور علی اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں، گھر والے کی کوئی صورت ہی نہیں. تو رسول جواب دے تو کیا جواب دے؟ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی. اے میرے حبیب، ارے جس گھر میں جو پیدا ہوتا ہے گھر والے سے شکل ملتی ہے تو آپ کیوں نہیں جواب دیتے کہ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، ارے سینہ جنب اللہ ہے، نفس نفس اللہ. بس بات مکمل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنی طرف منسوخ کر لیا. اب رسول نے سوچا کہ بڑی دعاؤں کے بعد میں نے علی کو مانگا تھا، بڑی دعاؤں کے بعد علی کو مانگا تھا، اللہ نے اپنی طرف علی کو منسوخ کر لیا. تو جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں اپنی طرف جلدی سے منسوخ کر دوں. تو فوراً سرے دے دی کہ لحم کا لحمی و دموں کا دمی. علی تمہارا گوشت پوش میرا گوشت پوش ہے، تمہارا خون میرا خون ہے. اپنی طرف منسوخ کیا. اب علی کے حوالے میں لیتے جھولے میں لیتے مسکرا رہے ہیں کہ میں تو اپنا رہا ہی نہیں، میں تو اپنا رہا ہی نہیں. آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا، آدھا رسول اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر لیا. میں تو اپنا رہا ہی نہیں. مگر اب قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جب آدھے علی اللہ کے ہیں اور آدھے رسول اللہ کے ہیں تو اب جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی، اور جو علی سے عداوت رکھے گا وہ آدھی عداوت اللہ سے ہوگی، آدھی رسول اللہ سے ہوگی. بس اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے. آپ دیکھیں یہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے کہ جس نے ہندوستان کو لیڈر دیے ہیں، جس نے ہندوستان کو رہنما دیے ہیں. یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے، علی گڑھ فخر کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پڑھا ہوں، پہلی یونیورسٹی ہے کہ 2 ملکوں کے سربراہ ایک وقت میں یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. 2 ملکوں کے سربراہ ایک وقت میں یہاں کے پڑھے ہوئے تھے. ایک صدر ایوب وہ یہاں کے پڑھے ہوئے، اسی وقت ہندوستان کے جو صدر تھے وہ ذاکر حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین یہاں کے پڑھے ہوئے، صدر ایوب پاکستان یہاں کے پڑھے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں نے ملکوں کو لیڈر دیے ہیں، رہنما دیے ہیں. لہٰذا آگے آج بھی آپ آگے بڑھیے اور ہمارے یہاں سے ایسے لیڈر پیدا ہونا چاہیے یونیورسٹی سے کہ جو ہندوستان کی رہنمائی کریں.
جو دنیا میں ایک بڑے رہنما بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے میں صلاحیت حاصل کریں۔ یاد رکھیے کہ علم و صلاحیت تعصب کی ہر دیوار کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اگر آپ میں علم اور صلاحیت ہے تو تعصب کی ہر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علم و صلاحیت تھی، اسی لیے ضرورت حسین صدر بنے۔ لہذا حضرات گزارش یہ ہے جتنے بھی بچے یہاں کے اوپر ہیں کہ علم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، تاکہ علم کی جو سلطنت ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آئے اور دنیا کی رہنمائی ان کے ہاتھوں میں آئے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے طاقت بھی حاصل ہوتی ہے اور علم ہی کے ذریعے سے حکومت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اگر علم کے میدان میں آپ نے قدم بڑھائے آگے تو پھر دنیا کو، آپ کو دنیا کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ دنیا آپ کے پیچھے آ جائے گی انشاءاللہ۔ پیغمبر محمد وآل محمد علیہ السلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔